ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں ایک تو خیبر پختونخوا حکومت کا طرز عمل، پھر وزیر اعظم سے گورنر کی ملاقات، یہ سب چل کیا رہا ہے؟ کیا کوئی کھچڑی پک رہی ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں پتہ نہیں سیاست کس انداز سے چلائی جاتی ہے، جو ملک کو مسائل ہیں ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. گورنر کو رکھنا ہے رکھیں، نہ رکھیں، اس سے کے پی کے مسئلے حل ہو جائیں گے. اول تو گورنر کو صحیح کہا ہے کہ گورنر کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ 2 گورنرشپ ملیں گی اس کو پی پی کو، جو مل گئی پنجاب کی اور اس کی کے پی کی، اور 2 ملنی تھی مسلم لیگ کو، لیکن سندھ کی مسلم لیگ والوں نے ایم کیو ایم کو دے دی. تو اگر وہ چاہیں تو وہ سندھ کی گورنرشپ لے سکتے ہیں، کیونکہ اوریجنل انڈرسٹینڈنگ یہی تھی. ڈاکٹر صاحب سندھ کی مسلم لیگ نے نہیں، اسلام آباد والی مسلم لیگ نے ایم کیو ایم کو دے دی. سندھ والے تو بیچارے نہیں، سندھ فیصلہ سینٹر میں ہوتا ہے. سینٹر میں اس قسم کی چیزیں سینٹرل لیڈرشپ کرتی ہے، پروونشل لیڈرشپ کی تو اوقات ہی کچھ نہیں ہوتی. اور سندھ میں تو خاص کر جن کو بنایا ہے وہ تو ریٹائرڈ بیوروکریٹ پولیس بیک گراؤنڈ کے. میمن صاحب وہ بیچارے انتظار میں ہی ٹیلی فون کال کے. نہیں وہ کوئی ان کا کوئی چانس فی الحال کوئی نظر نہیں آتا ہمیں. دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ گورنر راج لگانے لگا لیں، فرق کوئی نہیں پڑتا، اس لیے کہ جو آپ کے ایشوز ہیں اگر ان کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے تو آپ کی اپروچ موجودہ اپروچ سے ڈیفرنٹ ہے. اگر آپ گورنر راج وہاں لگا بھی دیتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کیا کر لے گی؟ 2 مہینے کے لیے لگا دے گی، پھر بھی واپس جانا پڑے گا، شرمندہ ہونا پڑے گا ان کو. یا تو یہ ہو نا کہ گورنمنٹ جو ہے وہاں کی اتنی ان پاپولر ہو، تب تو ٹھیک سمجھ میں آتی ہے بات. پی ٹی آئی ان پاپولر نہیں ہے کے پی کے اندر، تو لہٰذا ایک پاپولر سپورٹ والی گورنمنٹ کو ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے علیحدہ کرنا لیگلی تو آپ کر لیں گے، پولیٹیکلی یہ چیز سنبھالنی اس لیے مشکل ہو جائے گی کہ آلریڈی آپ کے بڑے پرابلم ہے. پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، کانفلکٹ کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہمارے ہاں کچھ لیڈران جو جمعہ 8 دن ہوئے پالیٹکس میں آئے ہیں اور ایجیٹیشنل پالیٹکس سے ہی آئے ہیں، یا اپنے لیڈر کو مکھن لگا کے اپنے مخالف کا گند اچھال کے اونچے مقاموں پہ پہنچے ہیں، وہ یہ ان کے ہاں لانگ ٹرم پرسپیکٹو نہیں ہے کہ آج سے 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد آپ کیا لے جانا چاہتے ہیں. بتائیے نا اگلے الیکشن کے لیے کیا آپ اقدامات کر رہی ہے حکومت کے، پبلک جو وہ یہ کانفیڈنس محسوس کرے کہ ہاں ان کو جو ہے کرنے سے فائدہ ہوگا. جو اپروچ ہے وہ یہی ہے کہ جو پولیٹیکلی انفلوئنشل لوگ ہیں ان کو قابو میں رکھو، ان کو کنسیشنز دو، ان کو رعایات دو، ان کو سہولتوں دو، تاکہ وہ پھر جا کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے آپ کے حق میں ووٹ دلوائیں. تو اس طریقے سے جو ہماری پالیٹکس چلتی ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ کے پی کے اندر جو ٹیررزم کا مسئلہ ہے، ان امپلائمنٹ کی مسائل ہیں، سوشل ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں، ان کی طرف اگر توجہ فیڈرل حکومت دے، چاہے وہ ڈائریکٹ کرے یا کے پی کی حکومت کے ذریعے کرے، تو پھر میرا خیال ہے ریکنسیلیشن کے چانسز ہیں. پاکستان میں پولیٹیکل ریکنسیلیشن اس لیے نہیں ہوتی کہ جو مختلف کمپیٹنگ پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف کوئی رعایتی رخ نہیں کرتی، کوئی رعایت، کوئی ہمدردی کا اظہار، بلکہ گلے شکوے چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا، آپ یہ کریں گے یا وہ کریں گے. تو اس کی وجہ سے پولیٹیشنز کا جو ڈسکورس ہے یا تو اپنی لیڈرشپ کی خوشامد کا ہے، یا اپنے جو مخالفین ہیں ان پہ گند اچھالنے کا ہے کہ ہم ان کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو میرا نہیں خیال اس سے کے پی کے جو ہے مسائل حل ہوں گے. کے پی کے مسائل پہ سب سے بڑا ٹیررزم وہاں مسئلہ ہے، جس کی بنیادی ذمہ داری ہماری سیکیورٹی فورسز پہ، اور جو وہ کام کر رہی ہیں سیکیورٹی فورسز. لیکن ٹیررزم کو اگر آپ نے کمپلیٹلی ختم کرنا ہے تو ہارٹ اینڈ مائنڈ کو جیتنا ضروری ہوتا ہے، یہ بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک آپ پولیٹیکل سپورٹ نہیں بلڈ کرتے، ٹیررزم کو وہاں سپورٹ رہے گی. اور پاکستان میں اگرچہ ٹھیک ہے افغانستان سے آ رہے ہیں یہ لوگ، لیکن پاکستان میں لوکل سپورٹ ان کے لیے موجود ہے، سہولت کاری یہاں موجود ہے. سہولت کاری کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو وہ ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں ہوگی، نہ ہی ملٹری ایکشن سے ہوگی، وہ پولیٹیکل موبلائزیشن سے ہوگی، پولیٹیکل اینڈ سوسائٹی کی فورسز سے ہوگی. آپ کو ان مسائل کو ایڈریس کرنا ہے جو ٹرائبل ایریا کے لوگ باتیں کرتے ہیں یا کے پی کے کچھ ڈسٹرکٹس کے لوگ باتیں کرتے ہیں. لیکن وفاق کی اس پر حکمت عملی کیا ہے اور کون کون سے آپشنز زیر غور ہیں، اسی بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر بھارت اتنی مراسم بڑھا رہا ہے افغانستان کے ساتھ
اور کہا جا رہا ہے کہ ایک فیکٹر چائنا بھی ہے، کیونکہ چائنا دلچسپی لے رہا تھا افغانستان میں، اور اس نے ثالثی کی بھی کوشش کی، پاکستان اور افغانستان کے معاملات حل کرنے کے لیے ایک سیفری کے اجلاس بھی ہوا، تو یہ بھی بھارت کو برداشت نہیں ہوا. تو افغانستان کے قریب جا کے بھارت کیا مفادات حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں، بھارت کا ایجنڈا اور چین کا ایجنڈا افغانستان کے بارے میں ایک نہیں ہے، دونوں کے مختلف ایجنڈیز ہیں. اور جو طالبان حکومت جو ہے وہ انڈیا کی طرف اس لیے جھکاؤ دکھا رہی ہے کہ وہ پاکستان کو اپنی اٹانومی، خود مختاری سے فیصلے کرنے کی قوت کا اظہار کرنے کے لیے وہ انڈیا سے اس قسم کی دوستیاں کر رہے ہیں. انڈیا سے ٹھیک ہے، تجارت ان کی بڑھ سکتی ہے، انڈیا ان کو پیسے بھی دے سکتا ہے، چاہے وہ ٹیررسٹوں کو پیسے دے، لیکن جو تجارت انڈیا کے ساتھ ہے اس کی لیمیٹیشنز ہیں. اچھا. اور اسی طرح اگر آپ تجارت کو دیکھتے ہیں، سینٹرل ایشیا سے جو تجارت ہے افغانستان کی بڑی لیمیٹڈ تجارت ہے. ایران سے کچھ تھوڑی سی بہتر ہے، لیکن یہ ہے کہ اور ایران کا اس لیے بھی اہم ہو جاتا ہے کہ وہ چاہ بہار کے ذریعے ٹرانزٹ روٹ استعمال کرنا چاہیں گے، لیکن اس میں بھی اس کی جو فریٹ کاسٹ ہے وہ کراچی کی نسبت بہت بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے جو افغانستان کے لیے یہ پاکستان کے روٹ کا صحیح کوئی متبادل نہیں ہے، چاہے وہ ضد میں کہیں. وہاں کا منسٹر یہ کہے کہ یہ تجارت کہیں اور، تجارت کے لیے کہیں اور لنک ڈھونڈیں، دوائیاں کہیں اور سے حاصل کریں، لیکن اس بات کا اندازہ حکومت پاکستان کو بھی ہے اور افغانستان کی کابل حکومت کو بھی ہے کہ جو لنکیجز دونوں ملکوں کے اندر موجود ہیں، تجارتی بھی ہیں، میڈیکل گراؤنڈ کے لیے ہیں. پشاور ایک بہت بڑا میڈیکل سینٹر ہے افغانستان کے لوگوں کے لیے، خاص کر جلال آباد اور کابل تک کے لوگوں کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ ٹرائبل ایریا کا ایک ٹرانس نیشنل لنکیج سسٹم موجود ہے افغانستان کے ساتھ. تو افغانستان کو اتنی چیزوں کے باوجود اس طرح ہم نہیں ٹریٹ کر سکتے جس طرح ہم انڈیا کو کرتے ہیں. انڈیا کے بارے میں تو ہمارا جو ہے پرسیپشن بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان کا مخالف ہے، پاکستان کا دشمن ہے، پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے. افغانستان کے بارے میں مکسڈ قسم کی فیلنگ ہے، اور پاکستان کے لیے ایک ڈیفیکلٹ ڈیسیجن ہے افغانستان کو ڈیل کرنا. وہ اس لیے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ افغانستان سے ریلیشن بالکل خراب ہوں. دوسری طرف ظاہر ہے کہ پاکستان یہ بھی نہیں چاہتا کہ افغانستان کی سرزمین ٹی ٹی پی والے یا انڈیا والے استعمال کر کے پاکستان کی زندگی کو مشکلات میں ڈالیں. لیکن ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے بتایا کہ کس حد تک انحصار ہے افغانستان کا ہم پر، اور اس بات کا ادراک کیا خود افغانستان کو نہیں ہے؟ دیکھیں، ہے، بالکل ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ حکومت کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے. جو لوگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، جن کا ایک دوسرے کے لنکیجز ہیں، جو میں نے ٹرانس نیشنل لنکیج سسٹم کی بات کی ہے، جو کہ کے پی ٹرائبل ایریا اور افغانستان میں ہے، خاص کر جلال آباد کے یہ سارا علاقہ جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن حکومتوں کی اپنی ضد ہوتی ہے، حکومتوں کی اپنی ایک انا ہوتی ہے. حکومتیں اپنے آپ کو بڑا مضبوط اور مستحکم دکھانے کی کوشش کرتی ہیں، جو کابل کی حکومت کر رہی ہے، جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ اتنی مضبوط اور مستحکم نہیں ہے. تو لہذا پاکستان کو یہ افغانستان کو بڑے ڈیفرنٹ انداز میں ڈیل کرنا پڑے گا. ٹوٹلی کٹ آف افغانستان کو نہیں کر سکتے. دوسری طرف پاکستان کے لیے ضروری یہی ہے کہ جو آپ کی بارڈر مانیٹرنگ ہے وہ اتنی سخت کر دی جائے کہ کسی کو ان آتھورائز کراسنگ نل ہو، تقریباً نل ہو جائے. ہمیں اپنی بارڈر مانیٹرنگ کو آپ کہہ رہے ہیں بڑھانا ہوگا، اور بارہا آپ یہ بات کہہ چکے ہیں.